تعالى في محكم کتابه قد افلح من زکاها۔ اللہ کی ذات نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، پر افسوس کہ مادیات نے انسان کو اتنا غفلت میں ڈالا ہے کہ وہی انسان اپنے اللہ کو بھول گیا ہے۔ سب سے بڑا مشکل مرحلہ یہی ہے کہ جو دینے والا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، جو خلق کرنے والا ہے، جو روزی دینے والا ہے، جو زندگی دینے والا ہے، جو صحت دینے والا ہے، جو اولاد دینے والا ہے، جو دنیا کی ہر نعمت دینے والا ہے، لیکن انسان بھول گیا ہے کہ یہ ساری نعمتیں اس نے مجھے عطا کی ہیں۔ خالق کو، منعم کو، جو منعم حقیقی ہے، اس کو بھلا دیا ہے۔ اب بھلانے کا سبب کیا ہے؟ مادیت، دنیا داری، دنیا میں غفلت کا شکار ہو جانا، انسان بھول جانا کہ میں اس دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوا، میرا پیدا ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے جو میں سمجھ بیٹھا ہوں۔ میرے پیدا ہونے کا مقصد کوٹھی بنگلہ مکان نہیں ہے، میرے پیدا ہونے کا مقصد مال و دولت نہیں ہے، میرے پیدا ہونے کا مقصد اولاد کی فقط تربیت کرنا نہیں ہے، میرے پیدا ہونے کا مقصد فقط اولاد کے لیے دن رات تگ و دو کر کے مال اکٹھا کرنا نہیں ہے، میرے پیدا ہونے کا مقصد فقط یہ نہیں ہے کہ دنیا میں میرا عزت ہو، مقام ہو، میں جو ہے دنیا میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہوں اور لوگ مجھے سیلوٹ کریں، لوگ میری عزت کریں، لوگ میرا احترام کریں۔ اے انسان، تو اس دنیا میں اس لیے پیدا نہیں ہوا۔ اگر تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس لیے تو یہ تصور کرتا ہے کہ تو اس لیے پیدا ہوا ہے، تو پھر تو تصور کر دنیا میں جو آئے ہیں، جو دنیا سے گزر گئے ہیں، کیا وہ اسی دنیا کے لیے پیدا ہوئے تھے؟ آثار قدیمہ ہمیں بتا رہے ہیں، فرعین دنیا کے بڑے بڑے فرعون جو لاہ و لشکر کے مالک تھے، محلات کے مالک تھے، خزانوں کے مالک تھے، اور محلات میں ان کی خدمت گزاری کے لیے بہت سارے ہزاروں غلام تھے، لشکروں کے مالک تھے، جس کو چاہتے تھے قتل کر دیتے تھے، جس کو چاہتے تھے چھوڑ دیتے تھے۔ ناموس انسانیت سے کھیلنے والے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کا نام و نشان مٹ بھی گیا ہے، اور ان کے آثار انسانوں کے لیے مقام عبرت بن چکے ہیں، مقام عبرت ہیں۔ ہم اگر تصور کریں تو وہ آثار ہمارے لیے مقام عبرت ہیں۔ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے فقط یہی کافی ہے کہ ہم تصور کریں، اے انسان تو کہاں ہے، کس دنیا میں پھر رہا ہے؟ اس دنیا کی حقیقت تجھ پر عیاں نہیں ہوتی؟ کیا تیری آنکھیں نہیں؟ آنکھوں کے ذریعے دیکھ، اس دنیا میں حکومتیں کرنے والے، اس دنیا میں جو ہے ظلم و بربریت کا بازار گرم کرنے والے، اس دنیا میں لوگوں کی گردنوں پر حکومت کرنے والے مٹ گئے ہیں، ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے۔ آج وہ مصر کے میوزیم میں ان کے لاشیں پڑیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا، اللہ نے عبرت کے لیے انہیں بچانا تھا، اس لیے اللہ نے حضرت موسیٰ کے دور میں جو فرعون تھا، جب ڈوب رہا تھا، اس وقت اس نے پکارا حضرت موسیٰ کو، اللہ نے اسے مرنے کے بعد اس کی لاش کو دنیا کے لیے مقام عبرت بنا دیا۔ عبرت ہے کہ وہ جو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آیا تھا مٹ گیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج اس کی لاش جو ہے وہ دنیا والے نظارہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ وہی فرعون ہے، آج اس کے محلات دیکھتے ہیں، آج ان کی فرعین کی قبریں دیکھی جاتی ہیں اور تصور کیا جاتا ہے کہ یہی تھے جو دنیا پر حکومت کرتے تھے، یہی تھے جنہوں نے دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، یہی وہ لوگ تھے۔ اللہ انہیں مقام عبرت بنا دیتا ہے کہ جو اللہ کے مقابلے میں آیا ہے، جس حیثیت سے آیا ہے، جس مقام میں آیا ہے، اللہ نے اسے مقام عبرت بنا دیا ہے، آنے والوں کے لیے بھی، اس دور کے لوگوں کے لیے بھی اسے مقام عبرت بنا دیا ہے۔ اور ہمیشہ اللہ کا یہ اصول ہے کہ جو اس کے نمائندے ہوتے ہیں، جو اس کا پیغام لے کے آتے ہیں، جو اس کے پیغام کو پھیلاتے ہیں، اللہ انہیں دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی مقام دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم کھلی آنکھوں سے، عبرت کی آنکھوں سے دیکھیں اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔
آج ہم صبح سے لے کے شام تک مصروف عمل ہیں، دوسرے لفظوں میں کہوں مصروف دنیا ہیں، دنیا میں مصروف ہیں، ہمیں وقت ہی نہیں ہے اللہ کے لیے، ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ کی فرمانبرداری کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ کی اطاعت کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، اپنے رسول کا دم بھرنے والے، رسول کی امت قرار اپنے آپ کو کہنے والے، اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے والے آج اپنے عملوں کا اپنی محبت سے مقایسہ کریں تو یاد رکھیں، اگر ہم اپنے عملوں کا اپنی محبت سے مقایسہ کریں تو وہ محبتوں کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ لہذا انسان اپنی حقیقت کو پہچانے۔ تو اس دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ اپنے مال کو اپنی مرضی سے جیسے آئے خرچ کر دے، تو اس لیے اس دنیا میں نہیں آیا جو چاہے تو کرے جو چاہے تو نہ کرے۔ اس دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ اپنی مرضیوں میں لوگوں کے ساتھ ظلم و جبر کرتا رہے، لوگوں کو حقوق ادا نہ کر، لوگوں پر ظلم کرتا رہے، حق ان کا غصب کرتا رہے، لوگوں کا مال کھاتا رہے، لوگوں کو پریشان کرتا رہے، ہمسایوں کا خیال نہ رکھے، والدین کا قدر نہ کرے اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ قطع رحمی کرے، تو اس لیے نہیں آیا۔ تیرے آنے کا یہ مقصد نہیں ہے۔ تجھے اسلام نے پیغام کتنا بہترین دیا۔ اسلام یعنی سلامتی، اسلام یعنی محبت، اسلام یعنی سکون، اسلام یعنی اطمینان۔ یہ اسلام ہے۔ ہم نے جو اسلام بنایا ہوا ہے، اسلام یعنی ہم نے سمجھا ہوا اسلام یعنی اپنی مرضی کی خواہشات، اسلام یعنی اپنی خواہشات کو اسلام کا رنگ دے دینا، اسلام یعنی جو چاہے میں کروں اسے اسلام کا نام دے دوں، جو چاہے میں کروں اور اس کو کہوں کہ یہی اسلام ہے۔ ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ عبرت کے مقام ہے یہ دنیا، آنکھیں کھلی رکھیں، اس کریم اللہ کی شناخت کریں کہ اس کریم اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور اس دنیا میں بہت ساری عبرت کے مقامات رکھ دیے ہیں۔ آئیں ہم اگر کھلی آنکھوں سے دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں کتنے مقامات ایسے ہیں جو مقام عبرت ہیں۔ ہماری آنکھیں اگر کھلی ہیں تو دیکھیں معاشرے میں کتنے مال و دولت رکھنے والے تھے، عزت و مقام رکھنے والے تھے، کوٹھیوں اور بنگلے والے تھے، بہت سارے پیسوں والے تھے، لیکن کیا جب وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں، کفن میں لپٹے ہیں، ہم جنازے میں شریک ہو رہے ہیں، کیا وہ مالدار جو اپنے مال کو اپنی مرضی سے خرچ کرتے تھے، کیا وہ سارے مالدار اپنی قبروں میں دولت لے کے جا رہے ہیں؟ کوئی اپنی قبروں میں دولت لے کے نہیں جاتا۔ کیا وہی اولادوں والے، اولادوں پر خرچ کرنے والے، کثیر العیال ہونے والے، خاندانوں پر فخر کرنے والے، خاندانوں کا نام پر جو ہے لوگوں کو نقصان پہنچانے والے، اپنے قبیلے کے روب اور زعم میں کہ میرا قبیلہ اتنا طاقتور ہے، اس قبیلے کو سامنے رکھ کے دوسروں کو بے احترامی کر کے تذلیل کرنے والے جب کفن میں لپٹے ہوئے پڑے ہوتے ہیں اور ہم جنازے میں جاتے ہیں، کیا یہ ہمارے لیے مقام عبرت نہیں ہے؟ ہمارے لیے مقام عبرت ہے۔ ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، اس خدا کو پہچانیں جو خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جو خدا صفات میں بھی توحید ہے، اپنے ذات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اس کے اعمال میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، خالق ہونے میں، رازق ہونے میں کوئی شریک نہیں ہے، موت و حیات دینے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس کو پہچانے۔ اسی طرح جہاں یہ بحث ہماری شرک کی چل رہی ہے، جہاں ذات میں شرک حرام ہے، صفات میں شرک حرام ہے، اسی طرح عبادت میں بھی شرک حرام ہے، اسی طرح اطاعت میں بھی شرک حرام ہے۔ یاد رکھیں، اطاعت جو ہو اللہ کی خالص ہونی چاہیے، کسی اور کو آپ اطاعت میں کوئی شریک اس کا نہیں ہے، وہ اطاعت میں بھی واحد لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اسی طرح اطاعت میں بھی وحدہ لا شریک ہے،
عبادت میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ ایک بات اطاعت کے حوالے سے کرتا چلوں، مقدمے میں بات آگے نکل گئی کہ اطاعت کے اعتبار سے فقط اسی کی اطاعت جو میرا خلق کرنے والا ہے، اس اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ مخلوق کی اطاعت اگر ہے تو فقط اللہ کی اطاعت کے تحت ہے۔ ہم جو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو، یہ دراصل یہ پیغام یہ ہے کہ رسول کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے اور اولی الامر کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے، وہ جدا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تین اطاعتیں ہیں، نہیں نہیں، ایک ہی اطاعت ہے۔ ہاں وہ نمائندے ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو کیسے کرو، عمل کون سا کرو گے جس سے اللہ راضی ہوگا۔ اسی طرح عبادت میں بھی خالص ہونا چاہیے۔ آج کھنگالیں اپنی عبادتوں کو، عبادت میں خالص ہونا چاہیے، یعنی ہر چھوٹے سے بڑے عمل میں بندہ خلوص نیت سے اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے والا ہو، اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر میں 1 روپیہ خرچ کر رہا ہوں میرا مقصد اللہ کی رضا ہے، اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں میرا مقصد اللہ کی رضا ہے، اگر میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں میرا مقصد اللہ کی رضا ہے، اگر میں کسی کے ساتھ جو ہے معاملہ کر رہا ہوں اس میں سچائی کر رہا ہوں میری نظر میں ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ عبادت میں، نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، حج کرنے میں اور دیگر بہت ساری عبادتیں کرنے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بھی خالص ہونا چاہیے، اور خالص بندہ تب ہوگا کہ نیت خالص ہوگی۔ اس لیے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ کی نیت دیکھی جائے گی، اللہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے رات کو 100 رکعت نماز پڑھی ہے، یا یہ اللہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے جو ہے لاکھوں کروڑوں روپے میری راہ میں خرچ کر دیے گے۔ اللہ دیکھے گا کہ یہ عبادت کرنے میں، رکعتیں پڑھنے میں، خرچ کرنے میں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں مجھے راضی کرنا چاہتا تھا اپنے نفس کو، یا دوسروں کو راضی کرنا چاہتا تھا۔ یہی 3 چیزیں ہیں، یا بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے، یا اپنی ذات اپنی نفس کو راضی کرتا ہے، یا پھر دوسروں کو راضی کرتا ہے، اور یہ عبادت میں خالص ہونا چاہیے۔ قیامت کا دن ہوگا، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام، قیامت کے دن ہوگا اور نمازی کو لایا جائے گا، نمازی کو لایا جائے گا جو نمازیں پڑھتا تھا، نمازیں بہت زیادہ پڑھتا تھا، نمازی کو لایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ جب تو نماز پڑھتا تھا تو خالص میرے لیے نہیں پڑھتا تھا، بلکہ تیری نیت میں یہ تھا کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، کیونکہ تیری نیت یہ تھی اس لیے خالص نہیں تھا، اس نمازی کو جہنم میں ڈال دو۔ اسی قیامت کے دن ہوگا، اور قیامت والے دن سخی کو لایا جائے گا، سخی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا۔ مسلمان کی بات ہو رہی ہے، کافروں کی بات نہیں ہو رہی، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا تھا، خرچ کرنے والا لایا جائے گا، اسے کہا جائے گا کہ جو تو خرچ کرتا تھا میرے نام پہ خرچ کرتا تھا، نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے سخی کہیں، اس بندے کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ عمل خالص ہونا چاہیے۔ اگر نماز ہے، روزہ ہے، قیامت والے دن شہید کو لایا جائے گا روایت کے مطابق، قیامت یعنی شہادت سے بڑی اور کیا بڑی عبادت ہو سکتی ہے؟ شہادت سے بڑی اور کوئی عبادت نہیں ہے
کہ بندہ اپنی جان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ قیامت والے دن شہید کو لایا جائے گا جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہوا ہے، شہید کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تو جب لڑ رہا تھا تیرے نیت میں یہ تھا کہ لوگ مجھے بڑا بہادر کہیں، اور تو مارا گیا ہے، اس شہید کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ اس سے بڑی بات کیا ہے؟ لہذا جو بھی عمل ہے خالص، اگر میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں تو یہ ذہن میں رکھوں کہ میری عبادت وہی قبول ہے جو خالص اللہ کے لیے ہے۔ اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ میری عبادت میں بھی کسی کو شریک کیا جائے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تم سے سب سے زیادہ خوف زدہ ہوں تو تمہارے شرک اصغر سے زیادہ خوف زدہ ہوں۔ شرک اصغر سے زیادہ خوف زدہ ہوں۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیں یہ شرک اصغر کیا ہے؟ توجہ سے سنیں، یا رسول اللہ یہ بتائیں یہ شرک اصغر کیا ہے جس سے آپ زیادہ خوف زدہ ہیں؟ یعنی خوف زدہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ میری امت میں یہ زیادہ پایا جائے گا، مفہوم یہی ہے نا؟ زیادہ خوف یہی ہے کہ میری امت اس کا شکار نہ ہو جائے۔ یا رسول اللہ وہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا شرک اصغر سے مراد ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ ہماری نمازیں دکھاوا، تلاوت قرآن، روایت کے مطابق قیامت والے دن ایک قاری کو جو ہے وہ لایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ جب تو قرأت قرآن کرتا تھا اور تیرے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ میری خوبصورت قرأت اور لحن کو لوگ سنیں اور کہیں کہ یہ تو بہت بڑا قاری ہے، اس قاری کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ اللہ کے لیے نہیں پڑھتا تو ریاکاری۔ رسول نے فرمایا تمہارے شرک اصغر سے میں ڈرتا ہوں۔ وہ شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اصغر ہے ریاکاری، دکھاوا۔ دکھاوا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ عبادت میں خالص ہو جائیں، ناراض نہ ہو تو یہ بات بھی کرتا چلوں، نماز بھی دکھاوا، تلاوت بھی دکھاوا، مجلس بھی دکھاوا، بانی بھی دکھاوا، خطیب بھی دکھاوا، اور نیاز بھی دکھاوا۔ کیا ایسے نہیں ہے؟ توجہ کرنی چاہیے۔ بھائی نیاز پکانی ہے، امام حسین علیہ السلام کی نیاز ہے، کہیں کہ بڑا نیاز پکانے والا ہے، لوگ یہ کہیں کہ بڑا نیاز پکانے والا ہے، فقط یہی بات ذہن میں آ جانا ریاکاری ہے۔ آ گئی ہے، بعض انسان ہے گنہگار ہے، آ گئی ہے تو فوراً اسے جھٹک دے کہ نہیں نہیں میں اس لیے نہیں کر رہا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، پھر وہ عبادت ہے۔ اسی طرح کسی خطیب کو بلایا جائے، ہاں فلاں خطیب کو بلایا جائے، خطیب بھی ایسے بلانے ہیں جس سے اللہ راضی نہ ہو بلکہ بندے راضی ہوں۔ مجھے بتائیں بندوں کی رضا کے لیے اگر کوئی خطیب میں نے بلایا ہے، میں نے 1,00,000 روپیہ اسے دے دیا ہے، مجھے بتائیں اللہ راضی ہے یا بندے راضی ہیں؟ تو لہٰذا متوجہ ہونا چاہیے، اللہ کو خالص عمل پسند ہے۔ عزاداری میں بھی خالص ہو جائیں، اللہ کی عبادت نماز میں بھی خالص ہو جائیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں، خمس و زکوٰۃ دینے میں بھی خالص ہو جائیں۔ اور جب ہم خالص ہوں گے تو وہ کریم اللہ اتنا کریم ہے کہ روایات ہے کہ جو بندہ خالص ہو جائے اللہ اسے دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی مقام دیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اہل بیت کے صدقے ہمیں شرک اصغر سے بھی محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔